یہ معرفت جو ہے واجب ہے، یہ اول واجب ہے، سب سے پہلا واجب۔ یہ واجب عقلاً ہے یا شرعاً ہے؟ شرعاً کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی آئے گا ہمیں بتائے گا، ہم اس کو سیکھ لیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہو جائے گا؟ ایمان بالمعرفہ۔ ایک موقف یہ ہے، اور ایک موقف یہ ہے عقلاً کہ نبی آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کی بنیاد پر اسے اتنا ماننا لازم اور ضروری ہے کائنات میں غور کر کے کہ کوئی تو ہے اور وہ ایک ہے، بس اتنا ہی مان سکتا ہے، اس سے آگے کیسے جا سکتا؟ تو لہٰذا اگر شرعاً کہیں گے کہ ایمان معرفت جو ہے وہ شرعاً واجب ہے، تو اس کا مطلب جب نبی آئیں گے وہ کتاب لے کر آئیں گے، وہ بتائیں گے، اس شخص پر معرفت واجب ہوگی جس کو یہ دعوت پہنچی ہی نہیں ہے، اس پر یہ معرفت واجب نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، لیکن چونکہ اس کے پاس شریعت پہنچی ہی نہیں ہے لہذا وہ نجات پائے گا۔ اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے یہاں تک کہ بھیج دیں رسول کو۔ تو رسول نہیں آئے گا تو پھر وہ کہیں گے بھئی آئی نہیں، دعوت ہی نہیں پہنچی، دعوت آتی ہم انکار کرتے تو مجرم تھے، دعوت ہی نہیں پہنچی۔ تو اس لیے جو ہے جب تک دعوت نہیں پہنچی، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً واجب ہے، جب تک شریعت نہیں آئے گی لہٰذا معرفت واجب نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ دیکھیں ایک نبی موجود رہے، پھر وہ پردہ فرما گئے، پھر یہ زمانہ گزر گیا نبی کے بغیر، پھر نبی آئے، یہ زمانہ جو ہے وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے، فا تا را اور گولتا، فترت، نبی کے وجود سے خالی زمانہ، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں، اور اس زمانے میں رہنے والے لوگ اہل فترت کہلاتے ہیں۔ ان کے ایمان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر آپ کہیں گے کہ بھئی شرعاً واجب ہوتا ہے اور ان کے پاس تو کوئی شریعت تھی ہی نہیں، ایک نبی آئے وہ تشریف لے گئے، پھر اس شریعت میں تبدیلیاں رونما ہو گئیں، گڑبڑیں پیدا ہو گئیں، تو اب اصل صورت میں وہ باقی نہ رہی، یا کسی جگہ پر نبی آئے ہی نہیں، بہت طویل عرصے تک بغیر نبی کے سلسلہ رہا، تو وہ اہل فترت چونکہ شریعت آئی نہیں لہٰذا معرفت واجب نہیں ہوئی، لہٰذا یہ نجات پائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ عقلاً واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی بنیاد پر وہ اتنا ضرور مان سکتا ہے کہ کوئی ہے، بغیر کسی کے بنائے کچھ بن نہیں سکتا، اتنا بڑا نظام چل نہیں سکتا، تو کوئی ہے یہ عقل سے ثابت ہوا، اور دوسرا یہ کہ وہ واحد اور یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ شریک ہوتے تو ان کے ارادے ٹکراتے اور نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ نہیں ہوا اس کا مطلب ارادے نہیں ٹکرائے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ ارادے موجود نہیں تھے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ ارادے کرنے والے ہی نہیں تھے، ایک ہی ہے، اس ہی کا ارادہ ہے، کوئی مقابل میں ٹکرانے والا نہیں ہے، تو نظام چل رہا ہے۔ تو عقل کے ذریعے سے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نہ بھیجتا، نازل فرماتا اور کسی نبی کو نہ بھیجتا، تب بھی اہل عقل پر اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا لازم تھا۔ اب یہ لازم قرار دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک سورس موجود ہے، عقل، جس کی وجہ سے یہ خالق کے وجود کو بھی پہچان لیتا ہے اور اس کے ایک ہونے کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو ایک ذریعہ موجود ہے، تو جب ذریعہ موجود ہے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اس کی بنیاد پر اللہ کو، صرف اللہ کے وجود کو مانو اور اس کے یکتا ہونے کو مانو۔ تو جس شخص تک دعوت نہیں پہنچی، جو دور جنگلوں میں رہتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس سے اتنا مطالبہ شریعت ضرور کرے گی کہ مانو کہ کوئی ہے، اس کا نام اللہ ہے، اسے عقل سے نہیں جان سکتے، کوئی ہے اور وہ ایک ہے، بس اتنا ماننا ضروری ہے۔ اگر اتنا مانے گا تو اسے اتنی معرفت تک عقل پہنچا سکتی ہے، اتنی معرفت کا وہ پابند ہے، اور پھر وہ دنیا سے جائے گا تو نجات پائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ معرفت کیا ہے۔ اگر یہاں تک ہوگا، دلیل نہیں سیکھی ہوگی تو ایمان بالتقلید کہلائے گا، یہ بھی مومن ہے، لیکن چونکہ اس نے دلیل نہیں سیکھی اور اللہ نے دلیل سیکھنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ گناہگار ہے۔ لیکن جیسے ہی دلیل سیکھ لے گا تو پھر اس کا ایمان کون سا ایمان بن جائے گا؟ ایمان بالمعرفہ بن جائے گا۔ اسی کا مطالبہ ہے
اور اول واجب یہی ہے، اور عقلاً واجب ہے کہ اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پر اتنا ماننا ضروری ہے کہ کوئی ہے اور وہ واحد اور یکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس تو نبی بھی آ گئے، تو بہت شریعت آ گئی، تو ساری کی ساری تفصیل آ گئی، اب سب کچھ ماننا لازم اور ضروری ہے۔ جس کے پاس یہ شریعت نہیں آئی تو عقل کی روشنی میں صرف اتنا کہ کوئی ہے اور وہ واحد اور یکتا ہے، اور ہمارے پاس تو نبی بھی آ گئے اور شریعت بھی آ گئی، تو اب جس میں جو جو عقائد انہوں نے بیان کیا اس سب کو ماننا ایمان بالمعرفت ہے، جبکہ اسے دلیل سے سیکھ لیا گیا ہو۔ اللہ